बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, आबनाए हुर्मुज़ को खोलो वरना बिजली घर तबाह। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का सख्त अल्टीमेटम दे दिया कि आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बगैर किसी खतरे के खोल दें। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ऐसा ना हुआ तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े बिजली घर से शुरू करके तमाम पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ये अल्टीमेटम तकरीबन 12 घंटे पहले दिया गया था, अब तकरीबन 36 घंटे बाकी हैं। अमरीकी B-52 बमबार तैयारे बरतानिया से ईरान की तरफ रवाना हो चुके हैं, जिनमें बंकर बस्टर बम भी शामिल हैं। ईरान ने जवाब में कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और जंग जारी रखेगा। ये कदम मशरिक़ वस्ता में तनाव को मजीद बढ़ा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जंग कम करने की बात की थी, लेकिन अब सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। दुनिया भर में इस अल्टीमेटम पर गहरी नज़र है। ईरान की जवाबी धमकी, अमेरिका ने हमला किया तो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर के एनर्जी प्लांट्स निशाने पर होंगे। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए कहा है कि अगर इसके बिजली के ढांचे पर हमला हुआ तो पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान ने सऊदी अरब के अल खुबर और रास्त नोरा, मुत्तहिदा अरब अमारात के बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट और जबल अली डिसलिनेशन प्लांट को निशाना बनाने की फहरिस्त जारी कर दी। दुबई का मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क और कतर का रास अल फान गैस प्लांट भी टारगेट में शामिल हैं। कुवैत के अलजोर और शर्किया एनर्जी पार्क पर भी हमलों की बात की गई है। ईरान का कहना है कि ये हमले इसके इत्तेहादियों की तरफ से होंगे और अरब ममालिक को जंग में शामिल होना पड़ेगा। ये धमकी इलाकाई जंग को इंतहाई ख़तरनाक बना सकती है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि सरेंडर नहीं करेगा और जवाब मुकम्मल ताकत से देगा। खलीजी ममालिक में हाई अलर्ट जारी है। ईरान का दावा, अपने हुर्मुज़ के करीब दुश्मन का F-15 लड़ाका तैयारा गिरा दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आपने हुर्मुज़ जजीरे के करीब दुश्मन का F-15 लड़ाका तैयारा ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि नुकसान की तस्दीक के लिए तहकीकात जारी हैं। पिछले दिनों ईरान ने F-35 और F-16 गिराए जाने का भी दावा किया था। ये दावा इसराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी को ज़ाहिर करता है। ईरान की एयर डिफेंस ने मजबूत कारकर्दगी दिखाई है, जिससे दुनिया हैरान है। ये वाक़या आपने हुर्मुज़ के तनाव को मज़ीद बढ़ा रहा है। ईरान का कहना है कि इसके नए मिसाइल सिस्टम फ़ाल हैं। अमेरिका और इसराइल की तरफ से अभी तक कोई तस्दीक सामने नहीं आई। ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल का डेमूना न्यूक्लियर इलाका लरज़ उठा। ईरान ने इसराइल के डेमूना शहर पर मिसाइल हमले किए, जहां न्यूक्लियर सहूलत है। हमलों में इमारतें तबाह हुई, 150 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए और कई हलाकतों की इतलात हैं। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, जिससे दुनिया में हैरत है। स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिमोना पर हमला बहुत संगीन है, क्योंकि यहाँ एटमी प्लान है। इसराइल ने पूरे मुल्क में स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ईरान का कहना है कि यह हमला नेतन्याहू की एटमी सलाहियत पर हमले का जवाब है। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जवाबी हमले किए, जिनमें 51 जख्मी हुए। ये जंग अब नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान का पुख्ता ऐलान, दुश्मन के मुकम्मल सरेंडर तक जंग जारी रहेगी। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि दुश्मन के मुकम्मल सरेंडर तक जंग पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। खलीज फारस और बहरा ओमान में दुश्मन के जहाज़ों का कोई निशान नहीं बचा। ईरान ने कहा है कि जंग फतह तक जारी रहेगी और रुकेगी नहीं। पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना था कि इसराइल अब मिसाइल नहीं रोक पा रहा। ये नया दौर है। ईरान ने इसराइल के डिफेंस सिस्टम में कमज़ोरी ढूंढ ली है। रूस और चीन की मदद से ईरान मज़ीद मजबूत हुआ है। इसराइल ने यूरोपीय ममालिक से जंग में शामिल होने का मुतालबा किया। सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और बड़ा तसादम मुमकिन है। ईरान का दावा, बोशहर के ऊपर अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन गिराया, फुटेज जारी कर दी गई। ईरानी ज़राए ने दावा किया है कि बोशहर के ऊपर अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन को फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम से गिरा दिया गया। एक वीडियो फुटेज जारी की गई है, जिसमें ड्रोन को निशाना बनाते और गिरते देखा जा सकता है। ये ड्रोन अमरीका का महंगा और जदीद निगरानी का तैयारा है, जो
ایران کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایران کی فضائی حدود میں کیا گیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ امریکہ ایران جنگ میں ایک نئی پیش رفت ہے۔ ایران نے اسے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ قرار دیا ہے۔ جنگ کے دوران ایسے دعوے دونوں طرف سے جاری ہیں۔ اسرائیل کا نتنز نیوکلر سائٹ پر حملہ، ایران کا جواب، اسرائیل کا انکار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نتنز نیوکلر فیسلٹی پر امریکہ اسرائیل نے بنکر بسٹر بم سے حملہ کیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ کوئی ریڈیشن لیک نہیں ہوا اور یہ این پی ٹی کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ امریکہ کی کارروائی ہے۔ جواب میں ایران نے ڈیمونا اسرائیل کا نیوکلر سینٹر ہے جہاں میزائل داغ دیے۔ جنگ میں نیوکلر سائٹس کو نشانہ بنانا بہت سنگین ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے جنگ کو نیا خطرناک مرحلہ دے رہے ہیں۔ دونوں طرف سے الزام تراشی جاری ہے۔ صورتحال انتہائی نازک ہے اور مزید شدت کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف کا الرٹ، ایران کی میزائلیں برلن، پیرس، روس تک پہنچ سکتی ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے 4000 کلومیٹر رینج کے 2 آئی سی بی ایم فائر کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میزائلیں اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ یورپ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ برلن، پیرس اور روم اب براہ راست خطرے کی رینج میں ہیں۔ یہ ایران کی پہلی لانگ رینج میزائل استعمال ہوئی ہے جو مشرق وسطیٰ سے باہر ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنی صلاحیت چھپا رکھی تھی اور اب دنیا کو خطرہ ہے۔ یورپ کو اب اس جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ایران کے خطرے کو نیوٹرل کیا جا سکے۔ یہ بیان 22 مارچ 2026 کو جاری کیا گیا۔ اس سے یورپی ممالک میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ ایران کا دعویٰ، اسرائیلی ایئر ڈیفنس پر مکمل غلبہ، نئی ٹیکنالوجی سے فضائی برتری۔ ایران کی آئی آر جی سی اور مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ اب اسرائیلی فضائی حدود پر مکمل غلبہ حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 ہفتوں کی اسٹڈی کے بعد اسرائیل کے ایئر ڈیفنس آئرن ڈوم ایرو ڈیورسلنگ کی کمزوری ڈھونڈ لی گئی ہے۔ نئے میزائلوں اور حکمت عملی سے اگلی لہر میں دشمن حیران رہ جائے گا۔ ایران نے F-35 اور F-16 گرا کر امریکہ اسرائیل کی فضائی برتری کو چیلنج کیا ہے۔ اب ایران کی میزائلیں گھنٹوں تک فضا میں بمباری کر سکتی ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے۔ یہ دعویٰ ڈیمونا نیوکلر سائٹ پر حملوں کے بعد سامنے آیا۔ روس اور چین کی مدد سے ایران کی ٹیکنالوجی بہتر ہوئی ہے۔ اسرائیل کے لیے بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ یورپ اب خطرے میں، ایران کے 4000 کلومیٹر میزائل نیٹو ممالک کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کی نئی میزائل رینج سے لندن، پیرس، برلن اور روم سمیت یورپی کیپٹلز خطرے میں آ گئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنی صلاحیت دگنی کر دی ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندازے سے زیادہ ہے۔ ڈیگو گارشیا پر حملہ اس کا ثبوت ہے کہ ایران اب دور دراز اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ برطانیہ کے پاس ہائی الٹیٹیوڈ بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کا مستقل سسٹم نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے برطانیہ کو وارننگ دی ہے کہ اس کی بیسز استعمال ہونے پر وہ بھی ٹارگٹ بنے گا۔ اسرائیل اور امریکہ یورپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنگ میں شامل ہو جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو ممالک پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ امریکہ کو تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ اب عالمی سطح پر پھیلنے کا خطرہ ہے۔ جنگ کا نیا مرحلہ، ایران کی لانگ رینج میزائلیں یورپ کو جنگ میں کھینچ سکتی ہیں۔ ایران کی 4000 کلومیٹر رینج کے میزائلوں نے یورپ کو براہ راست خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ اب یورپی ممالک کو ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننا پڑے گا۔ یہ ایران کی طرف سے پہلی بار مشرق وسطیٰ سے باہر حملہ ہے۔ ڈیگو گارشیا پر ناکام حملے نے ایران کی صلاحیت کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کی رینج اب بھی تخیل سے آگے ہے۔ یہ صورتحال نیٹو اور یورپ کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ جنگ اب تباہی کے دہانے پر ہے اور مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ڈیمونا نیوکلر سائٹ کے قریب ایرانی میزائل حملہ، درجنوں زخمی۔ پچھلے 72 گھنٹوں میں ایران نے اسرائیل پر شدید میزائل حملے کیے ہیں۔ جنوبی اسرائیل کے شہر ڈیمونا اور اراد میں ایرانی بیلسٹک میزائل گرے ہیں۔ جہاں ڈیمونا نیوکلر ریسرچ فیسلٹی ہے، اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام رہا اور کم از کم 2 میزائل براہ راست لگے۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق
100 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں، کچھ کی حالت سنگین ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایران کی نتنز نیوکلر سائٹ پر اسرائیلی امریکی حملے کا بدلہ ہے۔ اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے اور نیتن یاہو نے اسے مشکل رات قرار دیا ہے۔ ایمرجنسی سروسز نے ہسپتالوں میں الرٹ جاری کیا۔ یہ حملہ اسرائیل کی ڈیفنس سسٹم کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ناکام، آئرن ڈوم اور ایرو فیل۔ ایران کے تازہ میزائل حملوں میں اسرائیل کے مشہور ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ناکام رہے۔ آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم نے ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکامی دکھائی۔ ڈیمونا اور دیگر علاقوں میں براہ راست حملے ہوئے جس سے شہری عمارتیں تباہ ہوئیں۔ اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا کہ انٹرسیپٹرز نے کام نہیں کیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے ڈیفنس کو جام کر دیا ہے۔ یہ صورتحال اسرائیل میں ہائی لیول تحقیقات کا باعث بنی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی دفاعی طاقت پر بڑا سوال اٹھاتا ہے۔ اب اسرائیل کو نئی حکمت عملی اپنانی پڑ رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔